واجب الاحترام برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج اسلامی سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، 4 محرم الحرام کا دن ہے، اور محرم الحرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے یعنی کل کا جو دن ہے وہ ہمارا یوم آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست کا دن بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اب اس جمعۃ المبارک کو 2 چیزیں بیان کرنی تھی۔ ایک تو صاف ظاہر ہے چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کا مقام و منصب، آپ کی شہادت، آپ کے رفقاء کی شہادت، اور دوسری چیز جو ہے وہ یوم آزادی کے حوالے سے ہے۔ صاف ظاہر ہے اس کو بھی بالکل فراموش نہیں کیا جا سکتا یوم آزادی کو، کیونکہ اس میں بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ ایسے ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں، یہ ایسے حاصل نہیں ہو گئی۔ تو اس لیے اب میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ دونوں جو موضوعات ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا جائے۔ اب پہلے تو میں 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے پھر جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، یہ جو وطن ہے، وطن عزیز پاکستان، اس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے سینے کے بٹن کھولتے اور فرماتے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یعنی مشرق سے مراد ہوئی، چونکہ ہم مدینہ اور خانہ کعبہ جو ہے ہم سے مغرب کی طرف ہے، تو اس حدیث کی جو ہے مطالعے کے بعد اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے شہر مشرق علامہ اقبال نے یوں کہا تھا کہ میر عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میر عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ وطن کی اہمیت آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اپنا وطن نہیں ہے۔ انڈیا میں آج جو مسلمان بستے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں، حالانکہ وہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جس طرح ہم آزاد ریاست میں رہتے ہیں ایسے آزادی ان کو حاصل نہیں ہے، ایسے حقوق انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم رات دن ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں، جی حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تو جب ہم پیدا ہوئے تب بھی یہی سنتے آ رہے ہیں، ہم مر جائیں گے ہماری اولادیں بھی یہی سنتی رہیں گی، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کس نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے؟ عمران خان نے، نواز شریف نے، زرداری نے، مشرف نے؟ ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ میں اور آپ، ہم اپنے آپ کے گربان میں جھانکیں، میں نے اور آپ نے کیا کیا حالات ٹھیک کرنے کے لیے؟ کچھ بھئی ہماری بھی تو ذمہ داری ہوگی نا۔ اگر ہم اس ریاست میں رہتے ہیں تو حالات ٹھیک کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ہمارا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ گھر کا کوڑا اٹھا کے ہم جب باہر پھینکنے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم باکس کے اندر ڈالیں، ہم وہاں باہر پھینک کے آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے آ کے اس کے اندر ڈالنا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے۔ تو یہ حالات کون خراب کر رہا ہے؟ حکمران کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس اقتدار ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، انہیں ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا۔ تو آزادی کا مقصد ہے
اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا. ہم نے تو وہ حالات نہیں دیکھے نا جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا، جو انہوں نے دیکھے ہیں. ہماری تو آزادی یہی ہے نا کہ ہم جب 14 اگست آتی ہے اپنا منہ جو ہے وہ پینٹ کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں ہمارے منہ میں باجے ہوتے ہیں، ٹاں ٹاں کی آواز ہوتی ہے، لوگوں کے کان کھا رہے ہوتے ہیں ہم. اور لڑکے جو ہیں وہ اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے وہ لوگوں کے کان کھا رہے ہوتے ہیں. یہ آزادی کا مطلب ہے. اس لیے لیا تھا پاکستان. ایک آپ کو فگر بتا رہا ہوں، یہ کم اندازہ ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے. مورخین لکھتے ہیں جب پاکستان بنا ہے تو وہ لوگ جو وہاں انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس سے 90,000 عورتوں کی عزت پاکستان بنانے کے لیے لوٹی گئی ہے. جب میں اپنی موٹر سائیکل کی سلنسر نکال کے میں گلیوں میں اور روڈوں پہ جا کے شور کرتا ہوں تو ان لوگوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ہماری عزتیں اس لیے لوٹی گئی تھی، اس لیے ہم نے تمہیں یہ ملک بنا کے دیا تھا. رولے ڈالو، 4 بیویاں کسی رکشے پہ بیٹھی ہوں تو سارے موٹر سائیکل والے لڑکے پیچھے ان کے اپنے موٹر سائیکلیں لگا دیتے ہیں. اس لیے لیا تھا یہ ملک. یہ ہے آزادی کا مطلب. آپ کسی بھی سرکاری ادارے سرکاری دفتر میں چلے جائیں، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. آپ کسی بینک میں چلے جائیں، وہاں عملہ بیٹھا ہوتا ہے، فارغ بیٹھا ہوتا ہے، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا رکھتے ہیں. اس لیے لیا تھا پاکستان. اچھے بھی لوگ ہوں گے، کام کرتے ہوں گے. میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک دن میں یہاں سے جمعہ پڑھا کے، بینک میں مجھے کام تھا، میں گیا، جمعہ پڑھا کے گیا. ارادہ میرا یہ تھا کہ یہاں سے فری ہو کے پھر اردو بازار سے میں نے کچھ کتابیں لینی تھی، وہاں سے جا کے کتابیں لے کے آؤں گا، عصر تک میں واپس مسجد میں آ جاؤں گا. بینک میں گیا ہوں، لگا ہوں لائن، عصر کی اذان وہیں بینک میں مجھے آ گئی. 2 بجے اگر میں وہاں پہ پہنچا ہوں، 3 بجے پہنچا ہوں، 5 بجے آج کل عصر کی اذان آتی ہے. عملہ کام ہی نہیں کرتا، گپے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، موبائل سے کھیلی جا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں. ابھی یہ بریک کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے. اس لیے لیا تھا پاکستان. اس لیے پاکستان بنا تھا. یہ ہم اس ملک کی جو ہے آزادی مناتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا سمجھا ہے کبھی؟ پاک کا معنی آپ جانتے ہیں، پاک ہی ہوتا ہے. ستان آگے اس کے جو ہے وہ لاہے کا لگا ہوا ہے. ستان کہتے ہیں جگہ کو، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اس پورے یعنی جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کا ملک. اور ہم پاک ایسے ہیں، ہم اتنا گراوٹ کا شکار ہو گئے، ہم نے ہوٹلوں پر کتوں اور گدھوں کا گوشت لوگوں کو کھلایا. آج بھی آپ بازار میں چلے جائیں تو کہتے ہیں ٹھنڈی مرغی بک رہی ہے. کیا مطلب ٹھنڈی مرغی کا؟ حرام مرغی جو ٹرک میں آتے ہوئے مر جاتی ہے، وہی شاورما میں ڈالی جا رہی ہے، وہی برگر میں ڈالی جا رہی ہے. یہ جی ٹھنڈی، اس کو نام دے، حرام کو نام دے دیا ٹھنڈی مرغی. یہ مطلب ہے پاکستان کا. اس لیے آزادی ہمیں حاصل ہوئی تھی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو وہ باجے لے کے دیں، وہ پپا پپا گلیوں میں کرتے رہیں، کسی کو سونے نہ دیں، کسی کو بیٹھنے نہ دیں، سارے لوگوں کے کان کھاتے رہیں. آزادی کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. ہم نے کیا دیکھا ہے آزادی کو؟ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن خواتین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے مارے کہ ہمارا ملک بن جائے. ان بھائیوں سے قبروں میں جا کے پوچھیں جن کے سامنے ان کی جوان بہنوں کی چھاتیاں کاٹی گئی تھی، کیسے یہ ملک بنا ہے. وہ عزت دار تھے، غیرت والے تھے، حیا دار تھے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنے والی نئی نسل کو ایک آزاد ملک بنا کے دینا تھا. اس لیے انہوں نے سب کچھ کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. عزتیں بھی اپنی پامال کروائی ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں. پڑھیں آپ پاکستان کی تاریخ. جب پاکستان بنا ہے، جتنا دریا پاکستان میں آتے تھے سب لاشوں سے، سب کا پانی لاشوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا.
کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ہم یہاں حرام کو عروج فروغ دیں، حرام کا بول بالا ہو، بے حیائی کا، میرا جسم میری مرضی والوں کا بول بالا ہو یہاں پہ۔ اس لیے یہ ملک نہیں بنا تھا، بلکہ اس لیے بنا تھا کہ یہ ایک پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہو، جہاں لوگ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ تو ایسا ملک ہے۔ محمد علی جناح جب لندن میں تھے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، حضور خواب میں تشریف لائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا جاؤ اور ایک آزاد ملک بنا دو جہاں سارے میرے ماننے والے ہوں، میری سنت پہ چلنے والے ہوں، میرے احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں۔ قائد اعظم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہاں جاتا ہوں اور ایک الگ ملک کا نعرہ لگاتا ہوں تو وہاں مجھے 3 مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہندوؤں کی مخالفت، صاحب زیر ہندو رہتے تھے، ہولڈ ان کا تھا۔ دوسرے نمبر پر انگریز تھے، ان کی مخالفت۔ پھر تیسرے نمبر پر کچھ اپنے لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، مسلمان تھے، لیکن کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو آپ، بانٹ رہے ہو، ہمارے باپ دادا ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان 3 لوگوں کی مخالفت قائد اعظم کہتے ہیں میرے ذہن میں تھی۔ تو جب حضور نے مجھے حکم دیا خواب میں کہ جاؤ پاکستان بناؤ، ایک آزاد ملک بناؤ، تو کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، اے محمد علی جناح گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، جاتے کیوں نہیں ہو، جاؤ بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کہتے ہیں میں آیا، نعرہ لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مدد شامل حال تھی تو ملک بن گیا۔ مخالفتیں بھی ہوتی رہیں، انگریزوں نے بھی کی، ڈٹ کی مخالفت کی، ہندوؤں نے کی، مسلمانوں نے بھی کی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، یہ اس ملک نے بننا تھا تو بن گیا۔ تو اس لیے اس کا ایک مطلب ہے، مقصد ہے کہ اس دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ہم پورے ملک کو نہیں سدھار سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنا رول تو پلے کریں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا بجھا رہی تھی آگ کو، کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہو، پاگل ہو، بے وقوف ہو، اتنا بڑی آگ تمہارے سے بجھتی ہے بھلا؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے بجھتی نہیں ہے، لیکن اپنا نام بجھانے والوں میں تو لکھوا رہی ہوں نا۔ بھائی عمران خان نے نہیں آ کے ٹھیک کرنا، نواز شریف نے بھی نہیں کرنا، ان کے 5 سال ہوتے ہیں، 5 سال لگائے وہ گئے، مشرف نے بھی کوئی نہیں واپس آنا۔ مجھے آپ کو ہم نے یہاں رہنا ہے، ہماری قبریں یہاں ہونی ہے، ہماری اولادوں نے یہاں ہونا ہے، ہم تو کچھ کریں نا۔ خاص طور پہ یہ جو سیزن چل رہا ہے، چونکہ ایک ماحولیاتی آلودگی بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو درخت لگائے جا رہے ہیں اس میں حصہ ڈالیں۔ اگر جگہ ہے تو کہیں درخت لگا دیں، جگہ نہیں ہے تو آپ کسی کو درخت ڈونیشن کر دیں، جیسے آج کل دعوت اسلامی درخت لگا رہی ہے تو ان کو کوئی درخت لے کے دے دیں، ان سے رابطہ کریں کون سے درخت لگا رہے ہیں، کس طرح کا۔ ہر درخت تو نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر ہر جگہ بھی نہیں، یہ نہ ہو کسی سڑک کے درمیان درخت جا کے ٹھونس دیں۔ تو یہ درخت جو ہے یہ ہماری نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے، موسم کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک درخت لگایا، ایک، اس درخت کے نیچے اگر کوئی پرندہ بیٹھے گا اس کی چھاؤں میں، یا کوئی بندہ بیٹھے گا، یا کوئی جانور بیٹھے گا، یا اس سے پھلدار درخت ہے کوئی پھل حاصل کرے گا، جب تک وہ درخت قائم رہے گا وہاں سے جانور انسان فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے لگانے والوں کو قبر میں بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور یہ بات، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اس بات کو نہ دیکھیں کہ درخت لگانے کا اگر نعرہ عمران خان نے لگایا ہے تو چونکہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے درخت لگانے میں حصہ نہیں لینا۔ پارٹی پوٹی کا کوئی چکر نہیں ہے، آپ نے درخت لگانا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ پچھلے سال ایک ویڈیو
ٹی وی پہ چلتی رہی اور اخبار پہ بھی اس کی تصویر آئی، ایک گاؤں میں وہاں جا کے گورنمنٹ نے درخت لگائے اور پورا گاؤں اٹھا اور انہوں نے سامنے مل کر وہاں سے درخت اکھیڑ دیے۔ یعنی اتنا گراوٹ کا ہم لوگ شکار ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے بھی اگر تمہاری پارٹی عمران خان کے مخالف ہے تو یہ اس نے یہاں آ کے تھوڑے بیٹھنا ہے، تمہارے گاؤں کے پاس یہ درخت لگ گئے تو تمہیں ہی فائدہ پہنچے گا نا، لکڑیاں تمہیں یہاں سے حاصل ہوں گی، چھاؤں تمہیں حاصل ہوگی۔ تو اس طرح نہ کریں، فائدے والا کام کریں، نقصان والا کام نہ کریں۔ اس بات کو چھوڑیں، پارٹیاں پوٹیاں آج یہ ہے تو کل نہیں ہوگی، پرسوں اور آ جائے گی، اس بات کو چھوڑیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پپاں کر کے یوم آزادی کو منانا ہے یا کوئی نیک کام کر کے، کوئی اللہ کا شکر ادا کر کے، کوئی نوافل پڑھ کے، کوئی صدقہ و خیرات کر کے، اس طرح آزادی کو بھی منائے نا۔ یہ جو بچے رولا ڈالتے ہیں، پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، ان کو کس نے شعور دینا ہے؟ کسی نے باہر سے آ کے دینا ہے کہ بیٹا نہیں، اس طرح نہیں کرنا، چلو سارے وضو کرو اور نماز پڑھو، اللہ کا شکر، سارے دعا کرو۔ یہ ان کو درس کس نے دینا ہے؟ ہم نے تو ان کو باجے لے کے دے دیے۔ اس طرح یعنی یوم آزادی منائے، آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن اس طرح منائے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے کہ میں نے ان کو آزاد ملک دیا ہے تو میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔